بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہیں کسی چیز کا علم اگر نہیں ہے تو علم والوں سے معلوم کر لو اور پھر اپنے عمل کو صحیح اور درست بنا لو۔ آج کل علم نہ ہونے کے نتیجے میں، شریعت کی معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں آدمی اپنے مطابق ہر کام کرتا ہے، جبکہ مسلمان کو ہر کام شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ آج کی اس مجلس میں قضائے حاجت کے متعلق شرعی احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ ایک انسان استنجا خانے میں کیسے جانا چاہیے، استنجا کیسے کرنا چاہیے، اور اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ ان میں سے ہر چیز یہ عمل کے قابل ہے۔ یاد کریں اس وقت کو کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے نبی تو ایسے ہیں جو تمہیں پیشاب کرنا بھی سکھاتے، پاخانہ کرنا بھی سکھاتے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے لوگوں کی یہ بات سن کر اور بڑے شوق سے، محبت سے یہ کہا تھا، ہاں ہمارے نبی ایسے ہی ہیں جو ہمیں پیشاب پاخانہ کرنا بھی سکھاتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے نبی تو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم استنجا پاکی صفائی کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کریں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتایا کہ استنجا کرنے میں، صفائی کرنے میں 3 ڈھیلوں سے کم کا استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ استنجا کسی جانور کے لید سے، گوبر سے، فضلے سے پاکی حاصل نہیں کی جائے، استنجا نہ کیا جائے۔ یہ حدیث امام مسلم نے کتاب الطہارت میں نقل فرمائی ہے۔ اسی حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے اور ان میں سے ہمیں کیا کچھ معلوم ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ یا تو ہم خود پڑھیں، اسلام کا خود سے مطالعہ کریں، اگر مطالعہ نہیں کر سکتے تو ہم ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھیں جہاں ہمیں دین سکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 4 باتیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت، استنجا کرتے وقت اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ ہمارا چہرہ اور ہماری پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکم بہت اہم ہے۔ جو لوگ روحانی تقدس کو جانتے ہیں، ادب و احترام کے سینس رکھتے ہیں، وہ اس کا اچھی طریقے سے سلیقہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، خدا کی بندگی کرتا ہے، اسی کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پاخانہ بیٹھے، یہ اچھے سینس کی علامت نہیں ہے۔ ایک اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ پیشاب بیٹھتے وقت اور اپنی ضرورت پوری کرتے وقت قبلے کا لحاظ رکھے، نہ پیٹھ کرے نہ چہرہ کرے۔ اگر پیٹھ کریں گے اور چہرہ کریں گے یہ ادب کے خلاف ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ استنجا کرنے میں، یعنی پاکی صفائی حاصل کرنے میں، قضائے حاجت کے وقت سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کریں، لیفٹ ہینڈ کا یوز کیا جائے۔ رائٹ ہینڈ کا استعمال قضائے حاجت کی صفائی میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو اللہ نے بلند مرتبہ دیا ہے بائیں ہاتھ کے بالمقابل۔ سیدھا ہاتھ
فضیلت رکھتا ہے، افضلیت رکھتا ہے، اونچا مقام رکھتا ہے بنسبت لیفٹ ہینڈ کے۔ سیدھے ہاتھ کو اچھے کاموں میں ہم استعمال کریں گے۔ کتنے موقع ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہر اچھا کام سیدھی طرف سے سیدھے ہاتھ سے کرنے کی تعلیم، اور بقیہ جتنے دوسرے کام ہیں، خاص طور سے قضائے حاجت کا کام، اور قضائے حاجت کے صفائی کے لیے اگر کوئی ہاتھ استعمال کیا جائے گا وہ سیدھا ہاتھ، بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ یوز کیا جائے، کھانے میں سیدھا ہاتھ استعمال کیا جائے، اور گندگی کی صفائی میں بایاں ہاتھ استعمال یعنی لیفٹ ہینڈ یوز کیا جائے۔ اب نیا کلچر آ رہا ہے ہمارے سامنے، ہمارے بچے کھاتے وقت لیفٹ ہینڈ یوز کر رہے ہیں۔ ہمیں اتنا بھی وہاں سلیقہ نہیں کہ بچے کو یہ سکھائیں کہ بھئی کھانا ایک اچھی چیز ہے، اچھی چیز میں سیدھا ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تیسری چیز جو مسلم شریف کی حدیث میں بتایا گیا وہ یہ کہ استنجا میں جو ہمیں صفائی کرنا ہے، اس صفائی کے لیے حضور کے زمانے میں پانی کی کمی بھی تھی، تو اس زمانے میں پیشاب کے لیے جو صفائی کے لیے استعمال ہوتے وہ کم از کم 3 ڈھیلے استعمال ہوتے۔ اسلام نے پیشاب اور پاخانے کے مقام پر صفائی کے بڑے اہتمام کی تعلیم، انہیں نماز پڑھنا ہے، انہیں پاکی کی حالت میں رہنا ہے، انہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان پاک صاف رہتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کے طریقے بدل گئے، پانی کی اللہ کا شکر ہے بہتات ہو گئی، زیادتی ہو گئی، ساتھ میں ٹیشو پیپر بھی ایجاد ہو گئے۔ جو پیپر کاغذ کے لیے لکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جو پیپر اس کی گندگی کی صفائی کے لیے ہی بنایا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے ٹیشو پیپر استعمال کریں، جب تک کہ نالی میں کوئی پیشاب کا قطرہ باقی ہو، جب تک اطمینان نہ ہو ٹیشو پیپر کو استعمال کریں، پھر پانی کا استعمال کریں۔ پہلے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، بعد میں پانی کا استعمال کریں، یہی سب سے صحیح طریقہ ہے۔ چوتھی بات جو حدیث میں بتائی گئی وہ یہ کہ طہارت کے لیے اور استنجا کے لیے ہڈی کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ جانوروں کے فضلات، گوبر کا، فضلات کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح فطرت کے خلاف بات ہے۔ گندگی سے گندگی کیسے پاک کی جا سکتی؟ ایک گندگی کو پاک چیز کے ذریعے ہی پاک کیا جا سکتا۔ پانی پاک ہے، ڈھیلے اگر پاک ہیں تو پاکی کے ذریعے، پاک چیزوں کے ذریعے، چونکہ مٹی کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اسی طرح پانی کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قضائے حاجت میں جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ جہاں ہم استنجا کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، وہاں خبیث مخلوق رہتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ گویا کہ بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنا۔ اس دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بیویاں جو بھی اس پر عمل کریں گے وہ شیطان، جنات سے اور جنیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے اس کی حفاظت کرے۔ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا ترقی یافتہ زمانہ آ گیا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو آج بھی جنات ستاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہماری بھی بے احتیاطی ہے، ہم دعا پڑھ کے نہیں جاتے۔ اس دعا میں ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ گویا کہ استنجا خانے میں جانے والا، ٹوائلٹ میں جانے والا، جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کرتا، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، وہاں جو خبیث
جنات ہیں اور جنیاں ہیں ان سے میں تیری حفاظت کو پکڑتا ہوں۔ اس دعا کی برکت سے ہم شریر جنات سے محفوظ ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ قضائے حاجت ہونے کے بعد ہم باہر نکلیں اور نکل کر کے دعا پڑھیں۔ ایک روایت میں اتنا ہی لفظ ہے، غفرانک، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد معافی مانگی جا رہی۔ اس کی ایک وجہ فقہاء نے لکھی ہے کہ جتنی دیر ہم بیت الخلا میں رہے ہیں وہاں زبانی طور پر اللہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کا اتنا ٹائم غفلت میں گزرا ہے، خدا کی یاد کے بغیر گزرا ہے۔ یہ لفظ ہمیں زندگی کی قیمت سکھاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ کتنا قیمتی ہے، ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ کتنی اہم ہے۔ جو ٹائم ٹوائلٹ میں سپینڈ ہوا ہے، گزرا ہے، وہ ٹائم بھی ہمیں کام میں لانا تھا، آخرت کی کامیابی کے کام میں لانا تھا، مگر وہ وقت غفلت میں گزرا۔ اے اللہ تو معاف کر۔ دوسری وجہ فقہاء نے یہ بھی لکھی ہے کہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد معافی ایک بندہ مانگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اے اللہ جو غذا کا جو فضلہ تھا اور وہ فضلہ گندگی کی شکل اختیار کیا تھا تو نے نکال دیا، مجھے عافیت دے دی۔ اے اللہ جیسے تو نے میرے جسم کی گندگی نکال دی، میرے روح کو بھی پاک کر دے، روح کی گندگی کو بھی پاک کر دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ روح کی گندگی کو پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخشش عطا کرتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اس میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا اور عافیت عطا فرمائی۔ یقین مانیے ہم دن رات جو کھاتے ہیں اس میں غذا بھی ہوتی ہے، اس میں زہر بھی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فوڈ پوائزن ہو گیا، ایک ہی دسترخوان پر کھایا، سب کو ہونا چاہیے تھا، کسی کے لیے غذا بن گئی، کسی کے لیے زہر بن گیا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ مگر ہر غذا میں ایک فائدے کی چیز ہے اور ایک نقصان کی چیز۔ غذا کے اندر جو فائدے کی چیز ہے اس سے ہمارا بلڈ بنتا ہے، خون بنتا ہے، ہمیں صحت ملتی ہے، ہمیں پاور اور طاقت آتی ہے۔ اور جو ہمارے اندر غذا کے اندر فائدے کی چیز نہیں ہوتی وہ فضلہ بنتا ہے، گندگی بن کر نکل جاتا ہے، پیشاب کی شکل میں، پاخانے کی شکل میں۔ ظاہر بات ہے پیشاب اور پاخانے کی شکل میں جو فضلہ نکل رہا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اچھا کھا لیا، مزیدار کھانا تو کھا لیا، مگر اس مزیدار کھانے میں جو پوائزن تھا پیٹ میں رہ جائے، پیشاب نہ ہو جائے، پاخانہ نہ ہو جائے، کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ ہم دیکھیں ہاسپٹلوں میں جا کر جن کے پیشاب بند ہو چکے ہیں یا بند ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ڈائلیسس پر پہنچ گئے، کتنی بڑی انہیں مصیبت ہے۔ ایک ایک پیشاب کے کرنے کے لیے انہیں کئی ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کئی ہزار روپے خرچ کرنے کے بعد آسانی سے ان کو پیشاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہمیں منانا چاہیے۔ ضرور ہمیں جب بھی ہم استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد جب نکلیں ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی اذہب عنی الاذی، جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دی، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ بھی گھر کے باہر ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہمارے موجودہ زمانے میں بیت الخلا، غسل خانے، اٹیچ باتھ روم کا رواج پڑ گئے۔
ہمارے زمانے کے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ٹوائلٹ جا رہے ہیں اور اٹیچ باتھ روم ہے تو صحیح ترتیب ہے کہ یہ ساری دعائیں اندر داخل ہونے سے پہلے پڑھیں۔ وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا زبانی طور پر، تو ہمیں یہ چاہیے اندر داخل ہونے سے پہلے اور ضرورت سے فارغ ہو کر باہر آنے کے بعد ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح فقہا نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ انگوٹھی پہنتے ہیں تو ضرور اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ انگوٹھی پہنتے ہیں اور اس پر حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لکھا رہتا ہے، رسول اللہ کا مبارک نام لکھا رہتا ہے، اور وہ کھلا ہوا رہتا ہے، نظر آتا ہے۔ اب حکم یہ ہے اندر جانے سے پہلے اس انگوٹھی کو نکال کر کے باہر رکھ دیں، کسی پاک جگہ، کسی احترام کی جگہ رکھ دیں، بعد میں آ کر پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو آپ پہنیں۔ اسی انگوٹھی کو جس کو آپ پہن کر اندر گئے، اللہ کا نام ابھر کر دکھائی دے رہا ہے، رسول اللہ کا نام کھلے طور پر دکھائی دے رہا ہے، قرآن کی وہ آیتیں جو حروف مقطعات کہلاتی ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، یہ بے ادبی شمار ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے پاس بھی ایک انگوٹھی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اور وہ سیل کے طور پر یوز ہوتی تھی۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے کوئی لیٹر لکھا جاتا تھا، اس زمانے میں لیٹر ہونے کے بعد سیل لگایا جاتا تھا۔ سیل کا دور ایسا نہیں تھا کہ الگ سے سیل بنائی جاتی، انگوٹھی میں ہی سیل ہوا کرتی۔ اللہ کے رسول کی جو سیل تھی محمد الرسول اللہ، وہ انگوٹھی میں تھی مگر ابھر کر تھی۔ جب بھی اللہ کے نبی استنجا جاتے تھے اس کو نکال کر رکھ کر جاتے تھے۔ اسی سے ہم اندازہ کر سکتے جب ہمارے نبی اس کا خیال رکھتے تھے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ استنجا کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جن کو دیر تک پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، اور یہ چیز عام طور پر اب بڑھ چکی ہے، جوانوں میں بھی اب یہ کمزوری ہو، مثانے کی کمزوری اور بیماریوں کی کثرت اتنی ہو گئی کہ پیشاب کرنے جب ہم بیٹھتے ہیں تو صحیح معنوں میں صفائی نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ڈھیلے اگر موجود ہیں تو ڈھیلے کا استعمال کریں، لیکن چونکہ ٹیشو پیپر کا رواج عام ہو گیا، ٹیشو پیپر سے اپنی نالی کو اچھی طرح خشک کر لیں، بعد میں پانی کا استعمال کریں۔ یہ طہارت نہیں ہے کہ پیشاب آپ جلدی جلدی کر لیں اور پیشاب کے قطرے آپ کے پینٹ کو لگ جائیں، آپ کے لباس کے کسی حصے کو لگ جائیں، انڈرویئر کو لگ جائے، یہ پاکی صفائی نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ قبر میں جن لوگوں کو سزا ملتی ہے ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں جو پیشاب کی چھینٹوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹیں اس وقت اڑتے ہیں جب ہم پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی خیال نہیں رہتا پتھر پر پیشاب ہو رہا ہے، مگر اس کے چھینٹیں اڑ کر کے ہماری بدن پر آ رہی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح پیشاب جب تک مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی کو یہ چاہیے کہ اطمینان سے پیشاب کرے۔ اس کی ترتیب یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ کمزوری ہے وہ جماعت سے بلکہ اذان سے بہت دیر پہلے پیشاب بیٹھ کر کے وضو کرنے کا اہتمام کر لیں، چونکہ ایک مرتبہ وضو آدمی کر لے تو کم و بیش آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ ویسے بھی گزر سکتا ہے، مگر آپ عین نماز کے وقت آئیں گے اور عین جماعت کھڑی ہے تب آئیں گے، جلدی سے پیشاب کریں گے، پیشاب کے قطرے بدن کو لگ جائیں، کپڑے کو لگ جائیں، کپڑا اور بدن میلا ہو جائے، اسی حال میں وضو کر لیں اور نماز پڑھیں، نمازیں ادا نہیں ہو۔ اسلام نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ان میں سے ایک چیز بیٹھ کر پیشاب کرنا،
مگر ہمارے اس زمانے میں دھیرے دھیرے یہ چیز مسلمان خاص طور سے نوجوانوں سے ختم ہوتی چلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی زندگی میں کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو وہ ایسے موقع تھے جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے گندگی میں ملوث ہونے کا خطرہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ بیٹھ کر استنجا کیا اور بیٹھ کر استنجا کرنے کی تعلیم دی۔ ہمارے نوجوانوں کو اس طرف خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح استنجا کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ استنجا کی جگہ کرنا چاہیے، ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ یہ جو پانی تو استعمال کرنے کی چیز ہے اس میں پیشاب کرنا، گندگی کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ چند مسائل جو ہماری ضرورت کے تھے اس وقت پیش کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی ہر بات سیکھنے اور جان کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم جو دین سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے مسائل حل فرما۔ اے اللہ امت کو علم کی طرف، عمل کی طرف چلا دے، ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے نیک اعمال کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ نہ جانے کون سی رات آخری رات ہے، نہ جانے کون سا دن زندگی کا آخری دن ہے۔ اے اللہ اس دن سے پہلے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہماری زندگی کو بدل دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔